آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش لوگ پوری کہہ رہے کرنے ہیں دیکھو کیسا پروفیشنل آدمی ہے اپنے تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں, میاں بھی مجبور ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے, اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں کیونکہ ہوئی ہے اور یہ کام پہ پہنچا جو ہے وہ ویل ڈن ویل ڈن, اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. پکے تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے, غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے, کوئی بات نہیں, میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے, کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں, شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی, مطلب یہ تمہارا اپنے باپ سے کوئی ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا, اس کی موت پہ تمہیں اتنا بھی یہ غم بات نہیں ہوگی ہوا 2006 یا 7 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی, تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ بہت پرانی بات ہے, نہیں رہ سکتا. بچے بھی تھے میرے, تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا, مجھے بیگم بچے چاہیے, ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا, ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. لوگوں نے گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے, ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے, اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہوں نا, لوگ ہیں نہیں رہ سکتا بھائی. یہ جو نام نہاد تو ایک ایک سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے, لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی, یہ ماننے کے بجائے صاحبہ کا کیا مطلب ہے, اس ریلیشن کے ساتھ رہنے والی. اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھل ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ساتھ. اچھا لیبل لگا دیا. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے, لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ خود بھی گناہ سے بچے گی, تم بھی گناہ سے بچو. پہلے وہ کینیڈا, اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا, اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے, کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں میں گیا, اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال ہے. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں, تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں, کیا رکھیں بھائی, کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا, خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا, اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے, جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا, تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے, اس کے بعد انسان. اور یہ سائن کروانے میں کیا کر رہے ہیں, کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں, مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے. کہتے ہیں میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں, وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, مصروف رکھتے ہیں. ایسے چھمک چھلو نہیں بنے. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا, بیگم کو جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ, لیکن باہر جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں, بچے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. باہر یہ نہیں ہے. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے, بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا, تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا, تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, غلط بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے, فتنے پر حکم کا مدار ہے, خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا, لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے, سمجھ رہے ہو. ساری انگریز عورتیں تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے جوان بیوی ہے, اس کو چھوڑ کے چلے گئے, کچھ نہ کچھ غم تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے, لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ حکام دیے ہیں شریعت نے, برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. فیوچر سب کا یہی ہے, خطرے کی بیس ہے, خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں, دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا, اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. اینڈ میں سب ایسے ہی ہو جائے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے, مجھے دیر ہو رہی ہے, تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو. تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے اس بات کو, بھائی یہ تو غلط ہے. آج کل یہ بھی تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. آپ اچھا لیبل لگاؤ, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ہو اور آپ ساتھ لے کے صبر کریں. غم تو نہیں ہو رہا, بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو
تو میں آپ کو گارنٹی سے ہم یہ کہتا نہیں کہہ ہوں رہے بے صبری کا چند دن مظاہرہ چند کرو آپ، مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات ہماری نکل سوسائٹی میں جائیں آ رہا ہے نا، تو کوئی آپ بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں مصروف کرتا، کر دو گے رشتے اپنے آپس آپ میں کو، ختم، لیکن اس بیس یہ پہ آپ ہمارا کے لیے نہیں ہے، کوئی یہ بھی کہاں سے گناہ آ رہا ہے؟ حلال نہیں، سارا مال گناہ ہمارے حلال پاس، نہیں ہوگا آپ کے لیے. کیونکہ مذہب گیا اچھا بھائی تو رشتے گئے. تو میں اس طاہر پہ بات شمیر کر رہا رحیم تھا یار خان کہ جب بھی انٹرچینج آپ کا سے کسی جب بھی گزر ہو میرے پاس رشتہ کھانا ہوتا کھا ہے، کے کوئی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اسلام میں اس تعلق کا چلیں کبھی مطلب گزریں گے یہ تو. ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں لیکن وہ وہی ہے اٹھائے گا، کسی سے کچھ ملاقات ذمہ داریاں آپ، ملاقات اور نہیں اس کی- کروانی، سیدھا کھانا اس ذمہ کھانا رکھ داریاں دینا ہے، اصرار اٹھانے نہیں کی کرنا، بیس ہماری ریلیشن مرضی ہوگا، کھانا کھائے نہیں کھائے، کانٹریکٹ نہیں ہوگا. نکل لیے پھر ٹھیک ہے. نہیں، یہ ایسی بات دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے جب وہ آپ مہمان ہوٹل میں جاتے اچھا ہیں لگتا ہے جو کھانا بے کھانے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس جو پوری waiter ہے تقریر آپ سے کہ کی میں لوگوں سے خدمت ملنا کرتا نہیں ہے، پہلے چاہتا، آئے ایسا گا، نہیں میز ہے. صاف کرے گا، بے تکلف پھر آپ سے آدمی مجھے پوچھے گا پسند کیا ہے. کیا چاہیے. میرے پاس تین پھر آپ دن بھی کہیں لوگ گے، ٹھہر کے پھر جاتے وہ ہیں پوری لسٹ پیش کرے گا، جو میرے رشتے دار نہیں ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کڑھائی ہے، دمبے کی کڑھائی ہے، کیسے لوگ ہیں؟ ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے، لگا کے آئے، میں نے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے، سب سیٹ چل رہا ہے الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں چیزیں میں پڑھنے کے بعد بھول گیا، چنے کی دال چاہیے. وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی، خود ہی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا، آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں، یا بھائی چائے بنا کے لاؤ بھائی، ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا ارے وہ آئے ہوئے ہیں، میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. کھانا کھا لیا، صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں کہاں گئے، پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا اور کبھی کبھار بندہ آیا ہوا ہے بھائی، کھا لیتے، لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. دل کر رہا. پھر میں آیا، جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار، میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے، آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، لے گئے ان کو، بیان کیا، گھمائے پھرایا، اپنے ساتھ ہی واپس لے. پھر بھول گیا میں، پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. مہمان کے سامنے میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہو گئی، معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا، تو عورت بڑی تمیزی کی انتہا کر دیا. ایسا کرنا کہ میں ایک دیگچی گراؤں، لیکن وہ خوش تھا. تم کہنا ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں کہوں گی میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے، واش روم کے ساتھ، کہ مہمان آئے اسٹے کریں یہاں پہ. میں کہوں گا لیکن وہ مہمان جو لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی. ایسے کر کر کے غنی کا مطلب بے پرواہ، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو. مہمان بھی کھانا کھا لے گا. حمید کا معنی قابل تعریف. تو اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور انسان کو عزت دے کے یہ بتایا کہ تم نے صرف میرے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا. کسی اور کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس جھکنے کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم ایسی ہے جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے. ایک جھکنا جس سے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ ہے ذلت، اور کسی اور کے سامنے وہ انکساری جو عبادت کہلاتی ہے. یعنی کسی اور کی عبادت پہ آ جانا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں، اچھا خاصا نمک قورموں میں اور ان چیزوں میں اس کو ایک غیبی قدرت حاصل ہے جس قدرت کے ذریعے یقدر بها على النفع والضرر بغیر السبب، کہ وہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کر سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. جب کسی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع، اور یہ فائدہ اور نفع کسی لاجک کے تحت نہیں، ویسے ہی جب چاہے پہنچا سکتا ہے. اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، تو یہاں عبادت کا مطلب سمجھیں. عربی میں عبادت جو ہے نا، جو قرآن میں حدیث میں عربی میں عبادت مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. غلامی، عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلامی. صرف غلام بننے سے آدمی شرک تھوڑی ہو جاتا ہے، مشرک تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کا غلام بننے سے. غلامی تو جو کمپنی کے ملازم اپنے باس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، خادم اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے.
تو عبادت تو وہ کا جو ہوٹل کا لفظی بیرا ترجمہ تو ہے waiter غلامی، وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے، لیکن عبادت جہاز میں جب ایئر ہم کسی ہوسٹس کی آپ کر کے خدمت مشرک کرتی بن ہے، جاتے ہیں تو اس میں صرف اس سے یہ غلامی لوگ مراد آپ کے نہیں چچا ہوتی۔ لگتے ہیں یا ماموں اصل میں لگتے ہیں؟ آج کل نا توحید ہی کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ توحید یہ بھی تو کہتے کس آپ کو کو ہیں، مفتی شرک صاحب کسے کہتے ہیں، ریلیشن تو کی بڑے وجہ سے مسائل آپ کھڑے کی ہو گئے ہر شخص معاشرے ایک میں، دوسرے کی بعض ذمہ لوگوں نے داریاں ہر آتی چیز کو شرک کہنا شروع کر تو دیا، ویٹر بھی تو ہماری کیونکہ خدمت کر رہا توحید کا ہوتا لفظ ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں ہمارا تو انہوں نے ملازم بھی تو فتوے ہماری جھاڑنا خدمت شروع کر کر رہا دیے، جو ہوتا بھی ہے، کسی گھروں کی میں ماسیاں تعظیم بھی تو کرے گا ہماری اس کو کیا خدمت کہنا کر شروع کر رہی دیا؟ ہوتی ہے۔ مشرک۔ دیکھو یہ اور خدمت بعض لوگوں contract نے کی بیس پہ ہوتی ہے، اتنی agreement کی تعظیم بیس پہ شروع کر دی کہ مشرک بھی یہ ہو والی گئے خدمت مگر تو ان غیر کا مسلموں وضو میں بی بی مسلموں سے تمیزہ کا زیادہ ہے۔ وضو ہے، وہ توحید اسلام میں کی یہ جتنی والی مرضی خدمت دھجیاں اڑا دیں جب ان اسلام کی رشتے توحید جوڑنے کا ٹوٹتی نہیں کہتا ہے ہے۔ تو بی بی اس سے تمیزہ یہ کا والی وضو سنیں، خدمت مراد نہیں ہوتی، بی بی تمیزہ جو یہ ہے وہ والی نماز خدمت نہیں گورے پڑھتی زیادہ تھی اچھی کرتے ہیں۔ تو مسجد کے قاری صاحب وہاں نے اس اگر کو کسی کہا ملازم نماز سے پڑھا آپ کا کرو، اس نے کہا contract وضو ہو نہیں جائے آتی، نا، تو انہوں نے کہا تو چلو وہ وضو پوری کا ذمہ طریقہ داری میں تمہیں پوری سکھا کرے گا، دیتا ہوں، اپنی تو پیسے بی بھی بی لے گا تمیزہ اور کو ذمہ داری مکمل بھی وضو پوری کرے کرایا گا۔ انہوں نے کہ ایسے ہمارے کرتے ہاں ہیں، کسی مکمل سے وضو کرا کے contract سفر ہو پہ جائے چلے آپ کا گئے، کوئی agreement 8 ہو 10 جائے سال کے بعد اور قاری آپ نے صاحب ایڈوانس واپس آئے، پیسے دے دیے بی بی تمیزہ تو سے پیسے پوچھا نماز لینے پڑھ کی رہی ذمہ ہو؟ داری کہا وہ پوری الحمدللہ کرے گا، 10 سال میں ایک خدمت نماز کرنے بھی کی قضا ذمہ نہیں داری کی، میں وہ بھائی ڈنڈی وضو بھی مارے گا۔ کرتی ہو وہ تو آپ کرا کے تو چلے جو گئے تھے، ریلیشن کی بیس تو پہ یہ 10 خدمت سال سے ہوتی بی ہے بی وہ تمیزہ کسی کے 6 بچے contract ہوئے، base اس پہ میں بھی وضو نہیں ٹوٹا ان بولو کا، تو نہیں یہ ہوتی، بڑا اس میں کوئی پاورفل وضو مفاد ہے یا نہیں نہیں ہے؟ ہوتا۔ تو ایئر بعض ہوسٹس لوگوں کی میری اور آپ کی توحید خدمت اتنی کرتی ہے، پاورفل تنخواہ ہوتی ہے ملتی کہ وہ اس کے جو points مرضی بڑھتے کرتے ہیں۔ رہیں ان کی ویٹر میری توحید اور آپ کی ٹوٹتی خدمت نہیں کرتا ہے، ہے۔ ہم یا سے آ کے رسول کھانے اللہ پینے مدد کا بھی پوچھتا ہے، اس یا کی غوث تنخواہ اعظم بھی ہے۔ مدد، اسلام اور جس خدمت علی کا بھی مشکل قائل ہے کشا وہ اور ریلیشن فلاں بھی بیسڈ مشکل ہوتی ہے، کشا، اس میں فلاں بھی آپ حاجت کا روا، کوئی ساری ذاتی دنیا سے مفاد مدد مانگیں نہیں گے، ہوتا۔ یہ والی اور یہ خدمت غیر نظریہ مسلموں رکھیں میں گے ہم جہاں ختم ہو بیٹھے گئی ہے۔ ہیں جدھر سے نبی اب کو سمجھ میں آ رہا پکارے، ہے میں کیا نبی کہنا ہماری چاہ رہا ہوں؟ پکار سنتے ہیں، ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، ہماری حاجت روائی تبھی کرتے ان میں ہیں۔ باپ یہ کی اتنی خدمت نہیں پاورفل ہوتی توحید کیونکہ ہے باپ سے کہ یہ کوئی کچھ بھی contract کرتے رہو، یہ توحید ان کی بولو ٹوٹتی نہیں ہے۔ ہوتا تو کہ یہ ابا سے میں تو آپ کے پاؤں بی بی دباؤں تمیزہ گا، کا وضو ہو گیا 15 یہ۔ منٹ تک دباؤں گا تو تو 15,000 افراط ہوں و گے ٹوٹل تفریط اس۔ غلو ہے۔ اگر بعض ابا لوگ توحید کسی کے گورے معاملے کا میں ابا ایسے کہتے ہیں نا، تو سینسیٹیو میرا ہیں سر دبا کہ ان یا کی سر پہ نظر مالش میں کر، ہر ایک کیا ہے؟ آدھے گھنٹے کے مشرک $100 ہے۔ وہ اگر کسی وہ کو ایک دیکھیں گھنٹہ گے نا مالش اپنے کر دے پیر گا، صاحب کے $200 جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی گویا سمجھ رہے ہو؟ مشرک ہے، اس نے تعظیم کی۔ کسی نہیں آئی بزرگ کا میرا ہاتھ خیال چوم ہے رہا ہے تو وہ بھی مشرک۔ اگر فضائل ان اعمال کی کی وائف کرامتیں انگریز جو ہے کی وہ بھی کیا وائف ہیں؟ مسز حالانکہ وہ کرامتیں نیلسن بول دے ہیں، کرامت تو توحید کی کہ علامت اگر ہوتی ہے تم کہ اللہ اپنے بندوں نے کے ہاتھوں مجھے یہ بھی کر چائے سکتا بنا ہے، کے پلا وہ تو دی، اللہ کی توحید کی میرے دلیل ہے، سر میں قدرت درد کی ہو رہا ہے، دلیل ہے آج چائے کہ تم اللہ نے بنا کے کسی پلا بزرگ دو، کے ہاتھ پہ یہ بھی تو کر اس کے کے دکھا دیا۔ 50 روپے میں تمہیں یہ دوں تو گی۔ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، بزرگ کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے۔ تو لیکن اس کو بھی ممکن ہے انہوں نے کیا کہنا ہماری شروع کر دیا؟ عورت اگر شرک، کہے فضائل کہ صدقات آپ بھی چائے شرک، بنائے فضائل تو میں اعمال بھی 50 شرک، روپے دوں مگر گی، یہی تو کرامت ہم ہے 50 جب لے لیں بخاری اور مسلم کے چائے ویسی نہ محدثین بنائے اور جیسی راویوں 50 سے روپے صادر بننی ہو چاہیے، تو وہاں کوئی کلپ مارکیٹ میں معاہدوں نہیں میں آئے ہم گا، ڈنڈیاں چپ، مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ لیکن رہے ہیں؟ انگریز کی فضائل بیوی اگر اعمال کہے یا گی نا تو فضائل صدقات میں کوئی پوری بزرگ کی ذمہ داری کے کرامت ہے کہ ساتھ مردہ زندہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا تو وہ شرک، لیکن وہی کرامت کسی ایسے محدث سے منقول ہو جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہو تو کوئی کلپ ان لوگوں کا مارکیٹ میں نہیں آئے گا، چپ ہو جاتے ہیں، منافق ہیں۔ ہاں تبھی ہم بار بار کہتے ہیں اگر کوئی سامنے بیٹھے گا تو پاکستان بات میں کرے آدمی، ہمارے کلچر بیٹھتے میں ہی نہیں بیگم اور سامنے، میاں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے سامنے چائے کبھی نہیں بنانے بیٹھیں گے۔ شوہر ایز اے تو شوہر کبھی بیوی کی خدمت کر لے گی، کرامت کبھی کبھار شرک گھر کے نہیں کام ہوتی مجھے بھی کر کہ لینے کرامت چاہیے۔ کی نسبت کس کی پھر وہ طرف اس میں ہوتی ہے؟ ڈنڈی اللہ کی طرف، بولو بزرگ کی طرف اور نہیں مجازن مارتا نسبت کی ڈنڈی۔ جاتی ہے۔ صرف 50 کی معجزہ چائے نہیں پلاتا، اصل وہ میں لاکھوں روپے اللہ اس کی کے طرف علاج میں منسوب خرچ کر ہوتا دیتا ہے، معجزے کی کیا خیال ہے نسبت بھائی؟ پیغمبر کی طرف لاکھوں روپے مجازن خرچ کر ہوتی ہے، دیتا ہے۔ حقیقتاً نہیں ہوتی۔ میں نے تو دیکھا اپنی حضرت زندگیوں عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تو اس احیی لیے الموتى، میں مردوں کو جب زندہ بھی کرتا کسی ہوں۔ کا کسی سے حالانکہ ریلیشن ہمارا یہ ہوتا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ مردوں تو کو زندہ انگریز میں نہیں اور کرتے تھے، اسلام نہ میں کر سکتے فرق تھے، کیا یہ ہے؟ طاقت کسی انگریز بشر میں اس ہے ریلیشن نہیں، کی بیس لیکن پہ کسی پہ حضرت کوئی ذمہ عیسیٰ داری کی نہیں طرف ڈالتا، مردوں کو زندہ جبکہ کرنے کی
نسبت یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقی نسبت نہیں ہے۔ اللہ زندہ کرتا تھا، بولو نا، زبان حضرت عیسیٰ کی استعمال ہو رہی ہے تو مجازاً ان کی طرف نسبت کر دی۔ حقوق کی ایک تو بعض لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی توحید بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح، کھانا ٹوٹنے کا نام پڑوسی بھوکا لے گی ہے، نہیں۔ تم پیٹ بھر کے کھا لیا۔ میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سی تعظیم ایسی ہے جو عبادت کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اسلام سے پیٹ نہیں بھرا خارج ہو جاتا ہے۔ کمانا تو ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے، تیرا پیٹ بھرا کہتے ہیں کسی کے سامنے ایسی تواضع، ایسی انکساری اور ایسی ذلت، بھوکا ہے، کسی ایسے کے سامنے جس کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں۔ کھانے کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا، بے روزگار تو نہیں گھوم رہے۔ مثال کے بغیر بات سمجھ میں اسلام نہیں آتی۔ پڑوسیوں کا کہہ رہا ہے، یہاں بھائی دیکھو بھائی کو ہم نہیں پوچھ نماز رہا، میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں، یہاں کیا بھائی خیال بے ہے؟ روزگار بیٹھتے ہیں کہ گھوم نہیں رہا ہے بیٹھتے؟ اور بڑا بھائی ہاتھ ہمارے
नोट छापने की मशीन बना हुआ है, वो छोटे भाई को नहीं पूछेगा, बोलेगा भाई तेरा लेने देना। ये नमाज में अल्लाह के सामने हम तमीज से बैठते हैं ना, ये तमीज से बैठना ये जो सिर्फ सोसाइटी में ताजीम है या इबादत भी है ना? बोलो भाई, ये ताजीम नहीं है बल्कि इबादत है। तो इस्लाम लेकिन यही तमीज से आप अपने अब्बा के सामने भी बैठते होगे, अगर तमीजदार खानदान से आपका ताल्लुक होगा। बाज़ दफा इंसान तमीज से अपने अब्बा के सामने भी बैठा होता है ना, रोजानो भाई टांगे तो नहीं फैलाते ना अब्बा के सामने, तमीज से नहीं भी बैठे तो एक दफा बैठ के देखें, मैं तुम्हारा अब्बा बैठे हैं तो आप दो जानो तमीज से उनके सामने ऐसे करके बैठे, तो क्या मुशरिक हो जाओगे? रिलेशन से मेरे भाई जैसे दुनिया में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो दो जानो आपके सामने आके बैठे, तो ऐसा हदीस के अल्फाज हैं कि अपने घुटनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिलाया। ये जब ही मुमकिन है जब दोनों दो जानों बैठे हों। अरे भाई अत्तहियात की शक्ल में जब बैठे हो तो ही घुटना घुटने से मिल सकता है ना। और फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, मल ईमान, ईमान क्या है? तो ये बड़ी तमीज से मुसलमान के एहतराम से बैठे थे नबी के पास, वही पोजीशन जो अत्तहियात में होती है। तो क्या हम ये कहेंगे कि हज़रत जिब्रील ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की, वही ताज़ीम जो हम अल्लाह की करते हैं? तो गोया आपने इबादत की, गोया फिर आप माज़अल्लाह मुशरिक हो गए, तो ये कहना दुरुस्त होगा? तो सवाल करो तो फर्क किया इस ताज़ीम में और उस ताज़ीम में भाई? बंदों से रिलेशन है, सजदा करना अल्लाह को इबादत है, ये इबादत किसी और के लिए जायज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। क्या ख्याल है भाई? हमसे जो तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तूने तो अपने सिवा किसी की इबादत को हलाल कभी भी नहीं किया, तो तू फरिश्तों को क्यों कह रहा है कि आदम की इबादत करें? ये तो शिर्क है, अल्लाह शिर्क की इजाजत दे सकता है? या कोई अखबार भेज दिया सब घरों में मेरी तरफ से, या कोई उस सजदे में जो हम करते हैं। अल्लाह खुद कहते हैं मैंने आदम के जरिए, जब नूह के जरिए, ईसा के सामने दो जानों तमीज से बैठते हैं तो अब्बा की ताजीम है, अदब है, एहतराम है, लेकिन दिल में ये जज्बा नहीं है कि ये ताजीम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो सामने वाला इतना काबिल ताजीम है इसलिए कि मैं इसका ऐसा गुलाम हूँ कि ये मेरी जात पे जो चाहे तसर्रुफ कर सकता है, ये जब चाहे मुझे फायदा पहुंचा सकता है, जब चाहे मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ये फायदा पहुंचाएगा तो सबब के तहत भाई थानेदार के सामने आप दो जानों बैठते हैं इसलिए कि फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन एक दायरा कार है, उस दायरे से आगे नहीं जाएगा। ताल्लुकात इस्तेमाल करेगा, ये सबब है। बंदूक का इस्तेमाल करेगा, ये सबब है। आप अगर उससे बड़ा ताल्लुक ले आए, बल्कि वो आप उसके सामने दो जानों बैठे थे, अगर मेरे भाई इलाके का कोई एसएचओ साहब थे, फिर तो सारे साहब उसको इस पे भी गुस्सा आएगा, सरदा क्यों नहीं कर रहे, और उससे अपना कार्ड निकाल के दिया मैं एसएचओ, आपने कार्ड निकाला कि मैं डीएसपी हूं। जैसे वो एक आदमी को किसी ने चाकू दिखाया, बोला तेरी जेब में जो कुछ है निकाल दे, का मतलब उसने बंदूक निकाली, चलाओ तेरी जेब में जो कुछ है चलाओ तो तू निकाल दे। तो अब बजाय आप उसकी ताजीम करें, वो आपकी ताजीम शुरू कर देगा। तो आम नॉर्मली हम जब किसी की को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये मकसद नहीं होता कि ये हमारे नफा नुकसान पर कुदरत मोटे का मजाक उड़ाना मकसद। अगर कोई शख्स किसी पीरो मुर्शिद की ताजीम करे, सजदा भी ना करे, सिर्फ तमीज से दो जानों बैठे और ये नजरिया रखे कि पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, इनको मना के रखो वरना ये मुझे फायदा भी पहुंचा सकते हैं क्या हो गया नुकसान भी, तो ये भी काफिर है। चल सकता हो ना हिल सकता। आजकल जाहिल पीरों की ताजीम इसी जज्बे से हो रही है, वरना उस कमबख्त पीर के पास ना इल्म है ना तकवा है, बस इस खौफ से कि पता नहीं हमारे कुछ बिगाड़ ना दे, से टकरा जाए। ये भी शिर्क है। मगर क्यों बिगाड़ेगा? नजर क्या है उस कोटले के अंदर जो ना उसकी शक्ल इस काबिल है कि उस पे अकीदत की जाए? हर वक्त खुश के पीर जाहिल पीरों की तोंदे देखी हर वक्त क्या हो? मैं नहीं कह रहा कि जिसकी भी तोंद है तो खुदा न खास्ता वो जाहिल है। बाज़ लोग बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पर भारी जिस्म के, तो बड़े बड़े साहब ऐसे जो भारी जिस्म के थे, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोन्स। एक नेचुरल हो कुदरत की तरफ से, हर शख्स का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। अल्लाह ने किसी को भारी बनाया, किसी को दुबला बनाया, किसी को कैसा बनाया, कोई हंसने की बात खुदा की तरफ से है। तो साहबा में भी थे, ताबईन में भी, आज भी बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं जिनके जिस्म भारी है, लेकिन एक टोन वो होती है जो सदके के बकरे खा खा के बोलो ना भाई निकलियो, जो मदरसे के चंदे खा के निकलियो, जो यतीमों को दिखा दिखा के है, कुछ यतीम रखे हुए होते हैं बाज़ लोगों ने, यतीम दिखाया चंदा लिया, कुछ थोड़ा यतीम पे, बाकी
अपने ऊपर। बुजुर्ग का एक अजीब ये वाली जो टोन है, इसका स्टाइल बिल्कुल नहीं करती, यूनिक किस्म का होता है, ये अक्सर पकड़ी जाती है ये वाली टोन। एक भी पता नहीं कैसे हो गई। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसी तोंदों वालों के अकीदतमंद ज्यादा है। जो इस किस्म की तोंद रखने वाले लोग हैं, उनसे अकीदत करने वाले ज्यादा है, और उनसे अकीदत करने वाले झूठ की अकीदत करते हैं। क्यों? उनका ये नजरिया होता है कि ये पीर साहब से हमारी बिगड़ी बनेगी। किसी आलिम, मुफ्ती, आम नॉर्मल बुजुर्ग जो बेचारा सीधा साधे से हो गया है, भाई मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं, 10वां हिस्सा क्या ख्याल है, मेरे अपने घर के मसाइल हल नहीं हो रहे, तुम्हारे कहां से हल करूंगा? कोई इस तरह की बात करे तो मोहब्बत करेंगे उससे? तो बोला यार ये तो हमारी तरह का इंसान है, इंसान बुराई से बचे, मुनाफिकत ना हो, दो नंबरी ना हो, कभी आलू खरीद रहा है, लोगों कभी से गाड़ी को धक्का लगा रहा है, पैसे लेके गलत मसाइल ना बयान बुजुर्ग मानने के लिए तैयार ना हो, बोलो ना, इस तरह जो भी एक बुजुर्ग की डेफिनेशन ये कुछ जरा और हटके, अगर अल्लाह ना करे कभी गुनाह हो तो तौबा करे फौरन, वो कुछ हटके हो। उलमा ने ये लिखा है कि नाम ले लेके बता सकता हूं कौन कौन